16 ہجری کے اندر جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر اسلامی لشکر نے ملک شام فتح کیا، اور شام فتح کرنے کے بعد جب یہ فلسطین تک پہنچے تو عیسائی ادھر سے بیت المقدس کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بیت المقدس میں قلعہ بند کر لیا۔ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کا محاصرہ کیا۔ عیسائیوں نے کہا ہم معاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاہدے کی ایک شرط ہے کہ معاہدے پر دستخط وہ تمہارا مسلمانوں کا امیر کرے گا، تمہارے مسلمانوں کے امیر کے سگنیچر ہونے چاہیے اس پہ۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے مشورے سے جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو آپ تھے، آپ کے ساتھ ایک غلام ہے اور ایک سواری۔ آپ نے فرمایا غلام سے کہ دیکھو اگر میں سواری پر سوار رہوں اور تو پیدل چلتا رہے تو یہ تیرے اوپر ظلم ہوگا، اور اگر تجھے میں سواری پر سوار کر دوں، میں خود پیدل چلوں، یہ تو میرے اوپر ظلم کرے گا، اور اگر ہم دونوں سواری پر سوار ہو جائیں تو ہم سواری کی کمر توڑ دیں گے، سواری پر ظلم ہوگا، لہذا ہم اپنا سفر 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ اندازہ کریں کہ جس وقت مسلمانوں کے بادشاہوں کے دل کے اندر صرف غرباء کی فکر نہیں تھی، نوکروں کی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتے تھے، کہ آپ نے سفر 3 حصوں میں طے کیا۔ ایک حصے میں امیر المومنین سواری پر ہیں، غلام نکیل پکڑ کے چل رہے، دوسرے سفر کے اندر غلام سواری پر ہے، امیر المومنین پیدل جا رہے ہیں، اور تیسرے سفر کے اندر دونوں پیدل جا رہے ہیں، سواری کو بھی پیدل چلا رہے ہیں کہ سواری کے اوپر ظلم نہ ہو جائے۔ راستے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ اس تہبند کے ساتھ اور ان پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ بڑے بڑے فوجی افسروں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی بڑے مذہبی لوگوں سے ملاقات ہے، یہ تو بڑے تمدن اور تہذیب کے برس پیکر ہیں، آپ لہذا اپنا کوئی کرتا چینج کر لیں، کوئی اچھا سا لباس پہن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تیرے سوا کوئی اور کرتا تو اچھا لگتا، کاش یہ بات تیرے سوا کوئی اور کرتا تو اچھا لگتا، تو ان کے لباسوں سے متحیر ہو گیا۔ فرمایا کیسے جملے، سنہری الفاظ کے جملے لکھنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا کنا اذل قوم، اے ابو عبیدہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ پست لوگ تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، فمہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ۔ اے ابو عبیدہ جب کبھی بھی ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں عزت تلاش کی تو اللہ عزت نہیں دے گا، اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی تھی، اسلام کی وجہ سے عزت برقرار رہے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیے غور کرنا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سینے پر چیتھڑوں والے وہ پھٹا پرانا پیوند والا لباس ہے، غلام سواری پر سوار ہے، بادشاہ وقت زمین پر پیدل جا رہے ہیں، لیکن ہر طرف شور تھا کہ عمر آ رہا ہے، لرزہ طاری تھا امیر المومنین آ رہے ہیں، کافروں کے ایوان تڑپ رہے تھے کہ عمر آ رہا ہے، امیر المومنین آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر ایسا رعب اور دبدبہ رکھا تھا۔ میرے دوستو اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ظاہر کو نہیں باطن کو سنوارتے تھے، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر محبت تھی، صحابہ کرام کے اندر پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان تھا۔ آج میرے دوستوں نہ ہمارے اندر وہ مضبوط ایمان رہا ہے، نہ اتفاق اور اتحاد رہا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے اندر آپس میں اتفاق رہا اللہ نے ان کو پوری دنیا پر غلبہ عطا فرمایا۔ جب مسلمانوں کے اندر کمزوری آئی، ان کے ایمان میں کمزوری آئی، ان کے اتفاق میں کمزوری آئی، تو میرے دوستو اللہ نے انہی مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کیے۔